کہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو ہولسٹیکلی ریز کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی جو انیٹ کریٹیوٹی ہے، ریشنل تھنکنگ ہے، پرابلم سالونگ ایبلٹیز ہیں، وہ نرچر ہو سکیں. آپ کا بچہ ایک کانفیڈنٹ پرسنالٹی بنتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے بلسفل وے سے جی سکے اور وہ سیلف ایکچولائزڈ ہو، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکے، وہ چیزوں کو، زندگی کے حالات و واقعات کو میننگ فل انداز سے دیکھ سکے. تو میں سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 12-13 سال سے پہلے اپنے بچے کو اسکول مت بھیجیں، کیونکہ جو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ 21ویں صدی میں بھی 18ویں صدی کی ڈگر پہ چل رہا ہے. اور جب آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو آپ اس کی جو کریٹیوٹی ہے، جو ریشنل تھنکنگ ہے، جو کرٹیکل تھنکنگ ہے، پرابلم سالونگ ایبلٹی ہے، جو اس کا کانفیڈنس ہے، جو اس کا انیٹ کیریکٹر ہے، آپ اس کو نرچر کرنے کی بجائے آپ اس کو تباہ کر دیتے ہیں. سو اس کی اسکول کی جو ڈائسیکشن ہے، اسکول کی جو ڈائنامکس ہیں، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اینڈ بیسیکلی جو ہمارا اسکول سسٹم ہے یہ سارے کا سارا فیکٹری ماڈل پہ چلتا ہے کہ جس طرح ایک فیکٹری میں مزدور آتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کا یونیفارم پہنتے ہیں، ان کی حاضری ہوتی ہے. اسی طرح اسکولس کے اندر آپ بچے کو یونیفارم پہناتے ہیں، ان کی اٹینڈنس مارک ہوتی ہے، وہاں پہ کسی کو کویسچن پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ ہوموجینیسلی سب بچوں کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، انڈیویجول اٹینشن نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ گریڈ 1 سے 10th گریڈ تک ایک ہی کلاس ہے کہ جس میں ایک کانفرمٹی کا انوائرمنٹ ہے، جس میں آپ کو اتھارٹی کو اوبے کرنا سکھایا جاتا ہے. تو جب آپ ہوم اسکولنگ کرتے ہیں تو آپ بچے کی انڈیویجول نیڈس کو سمجھتے ہیں کہ اگر میرا بچہ میتھس میں اچھا ہے تو میں میتھس پہ کام کروں، اگر یہ سائنس میں اچھا ہے سائنس پہ کام کروں. آپ 7 سال تک تو کسی بھی صورت اپنے بچے کو اسکول مت بھیجیں. یہ وہ ٹائم ہے کہ جب آپ کا بچہ اپنی لینگویج سکلز کو بہتر کرتا ہے. یہ وہ ٹائم ہے کہ جب آپ کے بچے کی نیورل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کو آپ کے ٹائم کی، آپ کی توجہ، آپ کی شفقت، پیار، محبت کی ضرورت ہے. کبھی بھی 7 سال سے پہلے اپنے بچے کو تو کسی بھی صورت میں اسکول مت بھیجیں. وہ پیرنٹس جو سمجھتے ہیں کہ ہم ان ایجوکیٹڈ ہیں، ہم ان اسکولنگ نہیں کر سکتے، ہم اسکول پہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ ہمارے بچے کو سائنس، اردو، انگلش اور میتھمیٹکس پڑھائے، تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے علاقے میں کوئی بھی ایسا ٹیوٹر ڈھونڈ لیں. اس ٹیوٹر سے آپ ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے بچے کو انڈیویجولی پڑھا دے، اور بجائے اس کے کہ اگر آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں صبح 6 بجے سے دن 1-2 بجے تک آپ کا بچہ اسکول میں ہے، اور آپ اپنی سب سے قیمتی دولت کو اس اسکول کے حوالے کر رہے ہیں کہ جہاں کی ٹیچرز خود ان گائیڈڈ ہیں، جہاں کی ٹیچرز کے پاس اپڈیٹڈ نالج اور سکلز نہیں ہیں. آپ اپنے بچوں کو ان سکولز میں بھیج رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے، جہاں پہ سائنس لیبس نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو کوئی لائبریری نظر نہیں آتی. سو جب آپ اپنے بچے کی ایجوکیشن پہ کمپرومائز کریں گے تو پھر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ تو ہوگا، پھر آپ کے بچے کے پاس ڈگری تو ہوگی، لیکن وہ علم یافتہ نہیں ہوگا، وہ سمجھ نہیں سکے گا کہ اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے، وہ ایک ڈائریکشن لیس زندگی جیے گا. وہ 16 سالہ تعلیم کے بعد بھی آپ سے پوچھے گا کہ میں کیا کروں. سو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آج آپ سیلف ریفلیکشن کریں، غور و فکر کریں، سوچیں. آپ ہوم اسکولنگ، ان اسکولنگ کے ریلیٹڈ گوگل پہ جتنا بھی کنٹینٹ ہے آپ اس کو دیکھیں، سنیں، اس کی ریسرچ کریں، اس کی ہسٹری کو ریسرچ کریں. اور اس حوالے سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جان ہالٹ کی کتابوں کو پڑھیں. یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ اس ایجوکیشن سسٹم سے نفرت کریں گے. بیکاز جب 1970 میں اس کی کتابیں مارکیٹ میں آئیں تو امریکیوں نے اس کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھوا لیا، اور گروئنگ وداؤٹ اسکولس کے نام سے کمپین چلی، اور اس کمپین کے بعد لاکھوں امریکی بچے اسکولوں سے نکل آئے، اور پھر اس کی کتابوں کو بین کیا گیا. اور جان ہالٹ وہ بندہ تھا کہ جس نے بات کی تھی کہ اگر ایک انسان تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، اسکول میں جانے کے باوجود، رسمی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اپنے مقصد حیات کو نہیں سمجھ پاتا تو وہ سسٹم بالکل ایک فیلئر سسٹم ہے. اور وہ سسٹم، وہ اسکول جو آپ کے بچے کو فیل ڈکلیئر کر رہا ہے، وہ خود ایک بہت بڑا فیلئر ہے. کیونکہ دنیا کا کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی اسکول آپ کے بچے کی ایبلٹیز کو،
آپ کے بچے کی اسٹرینتھ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. سو میں آپ سب کے بچوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے بچوں کو آپ کے دلوں کا سکون بنائے, آپ کے بچے عظیم انسان بنے.